بہت کچھ ہو رہا ہے گلوبلی. پاکستان خاص طور پہ اس خطے میں کشیدہ صورتحال کے حوالے سے انتہائی مثبت کردار، کلیدی مرکزی کردار ادا تو کر رہا ہے، لیکن بہت کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اوور دی لاسٹ 24 آورز. اگر ہم کہیں جب ہماری آپ سے آخری ہم بے نقاب میں تھے تو ایک تو اس جنگ بندی کے حوالے سے حتمی اعلان ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی طرف سے کہ ہم اس جنگ سے واپس آئیں گے، پھر نیٹو فورسز کا یہ اعلان کہ جیسے برطانیہ کے وزیر اعظم کا کہ ہم اس جنگ میں، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، تو بڑا دو ٹوک اور بڑا واضح اور کلیئر ہیڈڈ اپروچ کے ساتھ انہوں نے دوبارہ سے اعلان کیا. اس کے بعد امریکہ کا یہ کہنا کہ ہم نیٹو سے باہر آ جائیں گے. تو یہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی اور بالآخر بات اب جو آ کے رکی ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ رکی ہے کہ اس کو کھولا جائے اور جنگ بندی کی واحد شرط نظر آتی ہے. لیکن اسرائیل اور خاص طور پہ ایران جو کشیدگی ہے وہ کشیدگی کس طرف رخ اختیار کر سکتی ہے وہ تاحال دیکھنا بھی باقی ہے. وی ہیو ٹو سی، کیونکہ ابھی امریکہ کی طرف سے تو جنگ بندی ہے جو اعلان ہوا ہے ود کنڈیشنز، فیو کنڈیشنز، لیکن جو اسرائیل اور ایران کی کشیدگی ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے وہ ابھی دیکھنا باقی ہے. برطانوی وزیر اعظم نے اسٹیٹمنٹ دی آج کے دن، جو ان کی لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ آئی، جس کے بعد کافی شاکس اینڈ ویز جو ہوئے انٹرنیشنل اور گلوبلی اس کو ریڈ کیا گیا. لیٹس ہیئر دس فرسٹ کہ کیا کہا انہوں نے پرائم منسٹر. This is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest. And the most effective way we can support the cost of living in Britain is to push for de-escalation in the Middle East. We are not going to support this war. This is not our war. بڑا کلیئر انہوں نے ڈیفینیشن اپنی پالیسی دی کہ ہماری جنگ نہیں ہے یہ، اور لہٰذا ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے. اور یہ اس اعلان کے بعد یقینی طور پہ امریکہ کے اندر آفٹر شاکس آئے. امریکی صدر نے کہا کہ اب نیٹو، اس سے پہلے بھی نیٹو کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دے چکے تھے، لیکن عالمی سطح کے اوپر یہ بڑا ہٹ ڈینٹ ہے نیٹو کے اوپر. اب اس کے معاشی اثرات کیا ہوں گے جو جنگ کے خاتمے کے، وہ بھی آنا شروع ہو گیا. آج آپ نے دیکھا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو PSX ہے وہاں پر ہم نے اپر لاکس تک کی صورتحال دیکھی ہے. گلوبل مارکیٹس اب کھلیں گی تو وہاں کیا صورتحال ہوگی. وی ہیو ٹو سی آئل پرائسز پہ اس کا امپیکٹ ہے. ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ مہنگائی تقریباً 85 کے یا 90 قریب ممالک ہے جہاں پہ پیٹرولی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے آفٹر دا ریسنٹ وار، لیکن پاکستان میں مہنگائی 19 ماہ کی بلند ترین سطح پر آ گئی ہے. تو عام آدمی جو کہ آلریڈی بڑا تنگ ہے مہنگائی سے، اس کے لیے بڑی ڈینٹ پڑا ہے اس جنگ کے حوالے سے. اور اس لیے بہت سے ہاؤس ہولڈز اور میکرو اکنامکلی اگر دیکھیں تو معاشی کنسرنز ہیں کہ یہ جنگ کیا رخ اختیار کرے گی، کیونکہ اسی بنیاد کے اوپر آگے جو آپ کی اکانومی ہے وہ شیپ کرے گی کہ کیا اس پر اس کا ٹرن ہو سکتا ہے. ایک اچھا فیصلہ، اچھا اقدام تھا ریسنٹلی جب ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل، صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کا اجلاس ہوا جس میں سارے سیکرٹریز اور صوبائی جو عہدیداران بھی موجود تھے، وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے. تو وہاں فیصلہ ہوا کہ ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن میں نہیں جائیں گے، ہم کوئی پینک کریٹ نہیں کریں گے. اور اس جیسچر کو، اس ڈیسیشن کو اکراس دا بورڈ ویلکم کیا گیا، کیونکہ ابھی جو اس کا معاشی اثرات ہیں اس جنگ کے آنا باقی ہیں. جو پینک کی سچویشن خاص طور پہ کریٹ ہو رہی تھی اور کچھ فیک نوٹیفیکیشنز، فیک نیوز آ رہی تھی کہ اب لاک ڈاؤن لگ گیا، پھر اب یہ ہو گیا تو اب سب بند ہو جائے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا تو وہ نہیں ہو سکتا. تو وہ حوالے سے ساری سچویشن جو ہے وہ ساری نگیٹ ہوئی. خاص طور پہ ایسی قوتیں جو کہ چاہتی نہیں ہیں کہ یہ جنگ بندی ہو، یا وہ قوتیں جو کہ پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر رہ کے پاکستان میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام چاہتی ہیں، وہ بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ ایکٹیو ہیں. وہ موقع کی تلاش میں کہ اپورچونٹی آئے اور وہ اس کو کیش کریں اور پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کریں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں محمد مولوی صاحب موجود ہیں، سینئر سیاستدان ہیں. پروگرام میں ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں سر، پروگرام میں آپ نے جوائن کیا. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر منہاج صاحب ہوں گے جو ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے ہم گفتگو کریں گے. پاکستان کی دفاعی اور خاص طور پہ خارجہ حوالے سے جو گفتگو ہے اس پہ گفتگو ہوگی. محمود صاحب پہلے بتائیں کہ آج جو بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں یہ کتنی ڈیوریبل ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں پائیدار کتنی ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو دیکھیں کچھ یہ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ کتنی پائیدار ہے، مگر یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ دیکھیں جو یہ چیزیں جنگ بندی کی طرف جا رہی ہیں، دیکھیں پازیٹیو سائنس نظر آ رہے ہیں اور یہ پازیٹیو سائنس ہمارے ملک کے لیے بہت اچھے ہیں. دیکھیں جیسے یہ جنگ بندی ہوگی اس پورے ریجن میں، دیکھیں جو نظر آ رہا ہے اس ریجن کو کنٹرول کرے گا پاکستان، جس کو آپ کہیں نا کہ پاکستان اس ریجن کا چودھری بن جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ جو پاکستان کا رول اس میں رہا ہے میرے خیال سے یہ ریمارکیبل ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو پاکستان کی خارجہ پالیسی، ٹھیک ہے نا، میرے خیال سے پچھلے 50 سال میں اتنی اچھی خارجہ پالیسی نہیں تھی جتنی آج ہے. کہ آپ یہ دیکھیں ایک طرف چائنا، ایک طرف امریکہ، ایک طرف ایران، ایک طرف سعودی عربیہ کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہوئے، اس کے ان سب کو لے کے چل رہے ہیں. دیکھیں یو ہیو ٹو گیو دا کریڈٹ ٹو دیم. آپ مجھے بتائیں نا، سعودی عرب سے ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے، ایران ہمارا پڑوسی، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. امریکہ کا الگ کے ساتھ ہم لے کے چل رہے ہیں، امریکہ کہتا ہے کہ یو آر دی بیسٹ مین. اس کے بعد چین ہمارا بھائی، ان کو بھی لے کے چل رہے ہیں.
تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اینڈ دیکھیں عوام کو ان کا یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے جو اس وقت میں کہوں گا فیلڈ مارشل صاحب اور جو یہ حکومت انہوں نے کیا. اچھا آپ جب کہہ رہے ہیں کہ جو ڈائنامکس ہے خطے کی وہ چینج ہو رہی ہے اور چودھری کا کردار بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں دیکھیں ہم جو ہے ایٹامک پاور ہیں اور اس خطے میں ٹھیک ہے نا, اس کی وجہ کہ اس جنگ بندی کے بعد اسرائیل کی جو میں کہوں گا ویلیو ہے بہت نیچے چلے جاتی. دیکھیں وہ چاہ رہے تھے نہیں, لیکن پہلے تو یہ جنگ بندی ڈیوریبل ہے یا نہیں ہے یہ بھی ایک سوال ہے. دیکھیں جنگ بندی امریکہ کے نکل جانے کے بعد اگر یہ ٹک ٹک چلتا بھی رہا نا تو جو اسرائیل کے جو عزائم تھے وہ اب نہیں ہوئیں گے. وہ جو چاہ رہے تھے نا ابراہیم اکارڈ کرنا کہ جی ہم پورے خطے کو ہم کنٹرول کریں گے, وہ میں کہوں گا کہ اب ختم ہو گیا کہ جو ہے کہ اسرائیلی جو ہے اس خطے کو کنٹرول اب نہیں کر سکتے. اچھا, اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی جو گلف ممالک جی سی سی کنٹریز ہیں ان کی بھی جو پاکستان کی پوزیشننگ ہے ایز اے سیکیورٹی پرووائڈر, وہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ خطے میں؟ دیکھیں ایک چیز ہے نا, اس میں جو سب میں زیادہ تکلیف رہے گی وہ انڈیا اور اسرائیل کو رہے گی. آپ دیکھیں انڈیا میں جو ہے بی جے پی کو بڑے ایشوز ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم جا کے اسرائیل کو کہتے ہو کہ تم ہمارے باپ ہو. اچھا, انڈیا کے بارے میں ہم یہ مسلسل سن رہے ہیں کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن یعنی جو ممکنہ طور پہ اپنی فیس سیونگ کے لیے وہ کر سکتے ہیں. اپنی فیس سیونگ کے لیے دیکھیں ہو سکتا ہے, یہ بالکل صحیح ہے کہ اپنی فیس سیونگ کے لیے وہ پاکستان میں تو کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انٹرنل ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی چیز پرووک ہو, اور جو میں کہوں گا ایکسٹرنل بھی چانس لے گا. انٹرنل تو دیکھیں وہ ہمارے ہی لوگوں کے بیچ میں وہ کسی نہ کسی ایشو کے اوپر وہ فسادات ڈالنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. یہ پراکسی وار جس کو آپ بولتے ہیں یہ ہوتے ہیں. تو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب اگر اس میں وہ کامیاب نہیں ہے, پچھلے جنگ میں انڈیا کامیاب نہیں, تو ٹرائی تو کرے گا. اس کی وجہ کہ اس کو بھی اپنی فیس سیونگ کرنی ہے نا. آپ دیکھیں نا انہوں نے جیسے ہی یہ جنگ شروع ہوئی ایران کو چھوڑ کے وہ چلے گئے اسرائیل, وہاں پہ چلے گئے, شروع میں وہیں پہ تھے, وہ وہیں پہ تھے ٹھیک ہے نا, ان سے ملے. جب اس کے فوراً بعد افغانستان کیا شروع ہوا, اور اس کے بعد افغانستان شروع ہوا پاکستان کے ساتھ. اور دیکھیں نا ایران نے اس کو جو ہے ان کے بڑے اچھے تعلقات چل رہے تھے ایران کے ساتھ, اور ان کو بڑا بیک فائر ملا ہے ایران سے کہ بھیا آپ تو ہمارے ساتھ تھے, آپ تو وہاں چلے گئے. کیونکہ مودی صاحب سوچ رہے تھے کہ دیکھیں وہاں جو یہودو آ جائے گا, یہاں پہ میں وہ ہندو, مطلب دیکھیں ریلیجن کو ایکسپلائٹ کر کے وہ لینا چاہ رہے تھے. اور میرا خیال سے اب تو انڈیا میں بھی ان کو بھی جو ہم ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ رجیم چینج, مجھے تو رجیم چینج امریکہ میں بھی نظر آ رہا ہے, مجھے تو رجیم چینج انڈیا میں بھی نظر آ رہا ہے. اور آپ کو میں بتا دوں اسرائیل کے اندر آپ یہ دیکھیں نا وہاں پہ رجیم چینج کی اب بات ہو رہی ہے, اور ایک دفعہ یہ رجیم چینج ہو گیا تو یہ سارا کا سارا سینیریو چینج ہو جائے گا.